حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کثیرہ بھی کانپتے۔ سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے، عبداللہ بن عمر، ابا جی اندر آ جاؤں۔ فرمایا میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا بھی لفظ بھی ہے۔ امام حسین آئے، آ کر عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہیں۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پر کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں۔ لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے تھے۔ حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پر ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نہ روح کی، جو حقیقت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتہ کہ جب استاد کا بیٹا گھر آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کر اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کا دروازے پر دستک دی۔ امام حسین باہر آئے، کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی آپ مصروف تھے۔